اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ناظرات، دنیا بھر میں ہمارے چینل کو، تحقیقی چینل کو پسند کرنے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے ادب کرو گستاخی سے بچو۔ ادب ایک ایسی چیز ہے کہ جو نالائق سے نالائق انسان کو بڑا بنا دیتی ہے، اور بے ادبی ایسی چیز ہے کہ بڑے سے بڑے انسان کو بالکل فوق السرا سے تحت السرا گرا دیتی ہے۔ اس کی آپ مثالیں دیکھ لیں۔ مثلا شیطان پوری کائنات میں اس نے عبادت کی، ذرے ذرے پر اس نے سجدہ ریزی کی، لیکن جب اللہ رب العزت نے فرمایا اسجدوا لآدم، میرے پیارے آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو اس وقت باقی سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک ابلیس جو تھا، ایک شیطان مردود ملعون جو تھا، اور ایک عزازیل تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ وہ دنیا کے کونے کونے میں عبادت کرنے والا تھا، لیکن اللہ نے اس کا شمار اسی وقت کی کافروں میں کر دیا۔ آپ دیکھیے فرعون نے بے ادبی کی، یہاں تک کہ خدائی دعویٰ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کہ فرعون نے خدائی دعویٰ کیا، اللہ نے یہ بھی برداشت کر لیا، لیکن جس وقت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے ٹکر لی، موسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں بے ادبی کی، تو پھر اللہ رب العزت نے دریائے نیل کی لہراؤں کے اندر اس کی رسوائی کا سامان پیدا کیا، اور اس کی جو لاش ہے اس کے کئی سالوں بعد، بہت طویل عرصے کے بعد دستیاب ہونے کے بعد مصر کے عجائب خانے میں آج بھی موجود ہے۔ اور اللہ کے قرآن نے سچ کہا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج کے دن ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تیرا بدن نصیحت بن جائے۔ اور اس سے بڑھ کر دیکھیں جو نمرود تھا، اس کا ان 4 بادشاہوں میں نام آتا ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور اس کے باوجود کہ نمرود لوگوں کو اپنی پاس بلا کر سجدے کرواتا رہا، اپنے آپ کو خدا منواتا رہا، لیکن اللہ نے یہ بھی برداشت رکھا۔ لیکن پھر جب باری آئی اللہ کے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی جب اس نے توہین کی، تو پھر اللہ رب العزت نے ایک چھوٹا سا مچھر اس کے دماغ میں ڈالا، اور پھر جوتوں کے ذریعے اس کی چترول کروائی، اور یوں اس کی رسوائی اور تباہ و بربادی کا سامان پیدا کر دیا۔ آپ مزید دیکھیں، چوتھی مثال دیکھیں، جو ابو لہب ہے۔ ابو لہب بہت گستاخیاں کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ اور اس کی بیوی حضور کے آگے گڑھے کھودتے، اور حدیث پاک میں آتا نا کہ جس شخص نے بھی من حفر بئرا لأخیہ فقد وقع فیہ، فرمایا جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودے گا، جو اپنے بھائی کے لیے برا سوچے گا، وہ خود اس گڑھے میں گرے گا۔ تو یہ سارا کچھ کرتے رہے، لیکن جس وقت ابو لہب نے حضور کی بے ادبی کی اور یہ جملہ گستاخی والا جملہ کہا تبن لکا یا محمد، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا تو کہتا ہے میرے محبوب ہلاک ہو جائے، میں کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، فرمایا تو تباہ و برباد ہو جا، تیری امیری کوئی کام نہیں آئے گی، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، پھر اللہ نے فرمایا کہ ان قریب ہم ابو لہب اور اس کی بیوی کو جہنم کی آگ میں ڈالیں۔ مزید دیکھ لیں، ابو جہل دیکھ لیں، بے ادبیاں کرتا رہا۔ ابو جہل ہم کہتے ہیں، وہ لوگ ابو الحکم کہتے تھے، لیکن ہم کہتے ہیں ابو جہل ہے، جہالت کا باپ ہے۔ وہ سب کچھ اللہ نے برداشت کیا، لیکن جب جنگ بدر ہوئی، اس جنگ کے اندر اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی، قتل کے منصوبے سوچے، اللہ نے پھر چھوٹے چھوٹے حضور کے غلاموں کے ذریعے ابو جہل کو قتل کروا دیا۔ مزید آخری مثال دیکھیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کو جب اہل مصر نے غلام کہا، انہوں نے کہا کہ کوئی غلام ہے جو زلیخا پر عاشق اور فریفتہ ہو گیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے کیسے کرشمے دکھائے، اہل مصر کو 7 سالی کے اندر مبتلا کیا،
اور قادسالی کے دوران پھر ہر عورت اپنا بچہ لے کے آئی، اس کو اپنا غلام بنا لیں، اس کو اپنا نوکر بنا لیں، اس کو کچھ نہ کچھ کھلا دیں، قادسالی ہو گئی ہے۔ بھائیوں نے بڑی تکلیفیں دے کر غلام کہا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکمرانی دے دی اور بھائیوں کو نیچے کر دیا۔ جی اس لیے ہم اللہ سے ہر وقت اللہ رب العزت کی اور اس کے پیارے محبوبوں کی، خواہ وہ انبیاء ہوں خواہ وہ صلحاء ہوں، ان کے ادب کی ہم دعا مانگتے ہیں۔ صاحب روح البیان نے کہا تھا، من ترک الاداب ردت عن الباب، جس نے اداب کو چھوڑ دیا وہ رحمت الہی کے دروازوں سے دھتکارا جائے گا۔ اور ہمارے سلسلہ قادریہ کے بادشاہ مولانا جلال الدین عارف رومی نے فرمایا تھا، از خدا خواہیم توفیق ادب، از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب معروم گشت از فضل رب، کہ ہم تو ہر وقت اللہ سے ادب کی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ بے ادب اللہ کے فضل سے معروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ساری زندگی ادب کی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔